اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا جو قیامت کا ٹاپک ہے اس پہ میں مختلف آیات شیئر کر رہا ہوں۔ کل ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پہلی آیت کی تھی اور یہ اب دوسری آیت ہے، کہ یہ بہت امپورٹنٹ، وہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت تھی۔ اس کی طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ کیونکہ سٹارٹ کی ہی بالکل چوتھی آیت ہے قرآن پاک میں، بالکل شروع میں ہی، تو مجھے شاید یہی پہلے کر لینی چاہیے تھی، لیکن چلیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے بہت سارے لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی، کیونکہ قرآن پاک شروع ہی ان 3-4 آیات سے اپنی تمہید باندھ رہا ہے۔ کوئی بھی انسان جو علام شریف شروع میں پڑھتا ہے، وہ اس کے بعد جو قرآن کا آغاز ہوتا ہے باقاعدہ، وہ تو فاتحہ ہے نا، وہ مینز اس قرآن پاک کی فاتحہ ہے، سورہ اوپننگ سورہ ہے، سورہ فاتحہ جو ہے۔ تو یہاں سے جو ہے سورہ بقرہ سے باقاعدہ جو ٹاپک سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ سارا، تو اس میں شروع کی ہی بالکل آیات دیکھیں آپ کہ یہ چوتھی آیت ہے، جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت میں نے 2 چیزوں کی وجہ سے، بہت ضروری چیزوں کی وجہ سے میں نے کی ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایمان لانے کی کتابوں پہ اور اس پہ پیچھے بھی بات ہے، لیکن آگے آخرت کی بات کیا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین رکھتے ہیں، اوپر لفظی ترجمہ بھی ہے، تو آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایمان لانا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن زیادہ ضروری آخرت کے لیے یقین ہے۔ یہ میں بار بار جو یہ رپیٹ کرتا ہوں یہی بات، اور یہی مقصد ہے، اور یہی اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے مین موضوع ہے۔ اور آگے ہم آیات دیکھیں گے، اتنی زیادہ دیکھیں گے اس کے بارے میں، مجھے تو اتنی سکپ کرنی پڑیں گی کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہی اسی بات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ باقی ساری چیزوں کے لیے آپ اکثر قرآن پاک میں دیکھیں تو ایمان لانا، ایون قیامت کے لیے بھی ایمان لانا بہت ساری جگہوں پہ ہے، لیکن یہاں آخرت کے لیے یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اگر یقین نہیں ہوگا، مینز ہم ویسے ہی بس قرآن پاک پڑھا، بس اللہ سے ڈر دیا، جس کا دل کیا مرضی کی، جس نے نہیں بھی ڈرا، جو ایمان لایا نہیں لایا، اب کسی نے پوچھنا ہی نہیں اس بارے میں، تو کس کو کیا ضرورت ہے تنگی میں پڑھنے کی؟ موج مستی کریں، دنیا میں انجوائے کریں، جیسے جو دل کرتا ہے کریں۔ تو اگر اس چیز کا یقین ہوگا کہ کسی نے پوچھنا ہے تو پھر ہی انسان رکے گا نا، پھر ہی انسان ڈر سے رکے گا، یا اپنے کسی مطلب انعام کی وجہ سے اس کی خوشی میں رکے گا کہ انعام ملے گا ہمیں۔ لیکن اگر یہی چیز نہیں ہے، ہاں موریلٹی بھی ہے انسان میں، اللہ پاک نے ایسی سوچ صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ وہ ان کی بیس پہ بھی رکتے ہیں کئی لوگ، جیسے یہ ویسٹرن سوسائٹی میں یہ تو اس طرح نہیں اللہ پہ ایمان لاتے، لیکن وہ مطلب چوری کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ تو اخلاقیات کی جو کچھ چیزیں ہیں یا موریلٹی کی چیزیں ہیں، وہ تو سارے ہی کرتے ہی ہیں، لیکن اگر نہیں کوئی کرتا تو اس کو کس چیز سے ڈرایا جائے گا؟ وہ تو پھر یہی ہے کہ اگر آخرت پہ ایمان ہوگا، قیامت ایک دن ہے جس پہ کھڑا ہونا ہے، اس پہ یقین ہوگا تو پھر ہی بندہ رکے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی اس وجہ سے۔ اچھا، یہ شروع کی آیت ہے، اس سے پچھلے بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ہے کہ غیب پہ ایمان لانے کی، اور نماز قائم کرنے، اور آپ جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے کی، اور یہاں کتابوں پہ ایمان لانے کی،
اور آخرت پہ لیکن جو ذکر آیا وہ یقین کا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے چیز ہے کہ یہ قرآن کے بالکل شروع میں، کہ جو انٹروڈکشن جہاں سے ریڈر کوئی بھی ایک، آپ سمجھے نا کہ جس نے پہلی دفعہ قرآن کو پڑھا ہے، یا ایٹ لیسٹ ہمارے مسلمانوں میں بھی جس نے اس کو ترجمے کے ساتھ پہلے شروع میں سمجھنا شروع کیا ہے اپنی زبان میں کہ اللہ پاک ہم سے کیا رہے ہیں، تو ان کے لیے ذرا اس طرح سے سوچے نا کہ ان کو کیا میسج سٹارٹ میں ہی مل رہے ہیں. تو یہ کچھ جو ایمانیات کی باتیں اور ساری، اور کوئی اگر نیا کنورٹ ہو کے آ رہا ہے، کوئی نیا، کوئی یا نہیں بھی کنورٹ ہوا تو پڑھ رہا ہے اور وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، تو ان کو یہ کیا چیزیں ملیں گی. تو یہ سٹارٹ کی. اب کوئکلی میں اس پہ یہ بات کر دوں کہ قرآن پاک کا قرآن پاک میں قیامت کا ذکر، مطلب یا آخرت کا ذکر، یا یہ ساری چیزوں کا ذکر مختلف ورڈ سے ہوا ہے. ان ورڈز کو ہم آگے دیکھتے جائیں گے، لیکن میں تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل بتا دوں. اچھا، آخرہ کا ورڈ جو یہاں بھی یوز ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اب یہ کیا ہے کہ آخرت کے دن، یا آخرت والا دن، یا آخری دن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر، اچھا یہ آپ اگر پیٹرن دیکھیں گے نا کہ جہاں بھی ایمان لانے کی بات ہوئی ہے نا، یا یقین رکھنے کی کہ کوئی ایک آخرت کا دن ہوگا، تو وہاں آخرہ کا ورڈ، یا اردو میں آخرت کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور عربی میں آخرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایمان لانے کی. لیکن قیامہ کا بھی ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آخرہ ہے، قیامہ کا. قیامہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کھڑے ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تھوڑے سے کنسیپٹ کو ہم سمجھتے ہیں. تیسری چیز جو ہے، یہ تین پہلے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ، یا چار جو ہیں، اور بھی کچھ ورڈز ہیں لیکن چار ضروری ہیں سب کو جاننا. آخرہ، قیامہ، اس کے بعد سا مینز گھڑی، وہ وقت، وہ گھڑی، سا کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس کو سارے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ان کی کیا ٹرمز ہیں، کیوں یوز ہوئے ہیں. پھر الدین کا ورڈ یوز ہوا ہے، بالدین. تو بالدین کا مطلب، اچھا اب آخرہ جو ہے وہ آخری دن. یہ آخری دن کسی بھی کنٹیکس میں ہو سکتا ہے کہ جب سب کچھ سارا ختم، تباہ کر دیا جائے گا. اس کے کنٹیکس میں زیادہ تر یہی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا ہے. اب اس کے لیے جو سا کا ورڈ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے کہ وہ جو گھڑی ہے، کہ جس گھڑی میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو جہاں بھی قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گی، تو وہاں سا کا ورڈ یوز ہوا ہے. مطلب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی. یا پڑھتے ہی ہوں گے یا سنا ہوگا کہ وہ گھڑی اچانک، وہ تو اچانک آ جائے گی. تو وہاں وہ اصل میں سا ہے کہ جب سب کچھ، وہ گھڑی آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب جب وہ ختم ہو جائے گا نا، تو اس سے اگلا سٹیپ ہے قیامہ. ٹھیک ہے، قیامہ مینز قیام کرنا، پھر کھڑے ہوں گے لوگ. مینز وہ جو سب کچھ ختم ہو گیا ایک دفعہ، پھر جو اللہ پاک اس کو قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم ان سب، یہ جو سارا آپ پورا یہ یونیورس سسٹم دیکھتے ہو، اس سب کو ہم اکٹھا کریں گے اور ایک میدان سجا دیں گے. یہ قرآن کی دوسری آیت کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. تو وہ کچھ ایسا کچھ میدان ایک لگے گا جس میں پھر ساروں کو کھڑے ہوں گے، مینز قیامہ ہوگا. تو وہ سارے کھڑے ہوں گے جو بھی پہلے کے مرے ہیں، یا جو تب جب دنیا ختم سا ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو ہوں گے، وہ پھر قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر تیسری سٹیپ پہ جو ہے وہ بالدین، یا قیامہ کا بھی بالدین، قیامہ کا بھی ورڈ جزا اور سزا کے لیے یوز ہوا ہے، اور بالدین کا بھی ہوا ہے. بالدین کا ویسے مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا، مینز کہ ان لوگوں کی ان کو جزا ملے گی. تو وہ جزا کے طور پہ ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے سا، جس کے کیس میں سب ختم ہو جائے گا. پھر قیامہ ہوگا کہ سب کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو
یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ ہم ان کے پورے پورے درست کر دیں گے ان کو. ایسے تم اس پہ حیران نہیں ہوتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے؟ حالانکہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا تھا، اور پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تھا. تو ہم نے پہلی دفعہ کیا تھا تو ہمارے لیے دوسری دفعہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے. یہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ قیامہ ہے. قیامہ کے بعد پھر حساب کتاب یا جزا سزا کا عمل ہوگا، اس کو بالدین. اور قیامہ بھی اس کے لیے یوز ہو جاتا ہے کیونکہ قیامہ سے ہی وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ چوتھا لفظ جو یہاں یوز ہوا ہے وہ آخرہ کا ہوا ہے. تو آخرہ کا ورڈ جو ہے وہ ویسے تو جرنلی ہے، اور یہ صرف ایمان پہ کہ آخرت پہ ایمان، کہ آخری دن جب وہ اس میں سا بھی ہو سکتی ہے، اس میں قیامہ کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور بالدین کو بھی لے سکتے ہیں، کہ جو وہ آخری دن والا پروسیس سٹارٹ ہوگا. زیادہ اس کے لیے سوٹیبل سا کا ہی بنتا ہے کہ جو وہ آخری دن ہو جائے گا اس کائنات کا یا انسانوں کی جو کے لیے جو یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو لپیٹنے کا جو آخری دن ہے اس کو آخرہ آپ سمجھ لیں. حالانکہ وہاں سے وہ سٹارٹ ہوگا اور وہ آگے چلے گا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو ڈیفرنٹ ورڈز آئیں گے تو اس کے لحاظ سے میں نے کہا کہ اس میں ساری ڈیٹیلز بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر.